أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جأن ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك لتخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سورہ نمل جس میں ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے طاسین حروف مقطعات سے شروع کر رہے ہیں. یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں. مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی عقیدہ آخرت دنیاوی زندگی کی معقولیت بخشتا ہے، خواہشات کو لگام دیتا ہے. آخرت پر ایمان نہ رکھنے کے لیے جو بندہ نہیں رکھتا، یہی زندگی سب کچھ سمجھتا ہے، وہ پھر جواب دہی کا خوف ہی نہیں رکھتا، وہ پھر جو اس کی خواہش آتی ہے جیسا کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. لیکن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا دل، اس کا قلب مطمئن رہتا ہے کہ میں نے حساب و کتاب دینا ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً ان کے لیے ہم نے ان کے افعال خوشنما بنا دیے ہیں. جو وہ کام کرتے ہیں وہ انہیں اچھے ہی سمجھ دے رہے ہوتے ہیں، بس وہ سر گرداں پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. اے رسول، یہ قرآن آپ کو یقیناً ایک حکیم دانا کی طرف سے دیا گیا ہے. ابتدائے بعثت میں حضور کو جن حوصلہ شکن مشکلات کا سامنا تھا، ان کے تناظر میں اس آیت کی تلاوت کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ذات کی طرف سے. یعنی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں علم کی کمی کا خدشہ نہیں ہے، نہ حکمت کا فقدان ہے اس میں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے سارا کچھ. پھر فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں جلد ہی اس میں کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آتا ہوں، ایک انگارہ سلگا کر تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو. جب موسیٰ نے آگ کے پاس پہنچے تو ندا دی گئی بابرکت ہو وہ جس کا جلوہ آگ کے اندر ہے، وہ بابرکت ہو وہ جو اس کے پاس ہے، وہ پاکیزہ ہے سارے جہاں کا پروردگار اللہ.
اے موسیٰ یقیناً میں ہی غالب آنے والا حکمت والا ہوں، آپ اپنا عصا پھینک دیں۔ جب موسیٰ نے دیکھا عصا سانپ کی طرح جنبش میں آ گیا، پیٹھ پھیر کر پلٹے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ندائی اے موسیٰ ڈریے نہیں، بے شک میرے حضور مرسلین ڈرا نہیں کرتے۔ یہ یہاں پر حضرت موسیٰ مدین میں چند سال گزار کر واپس جاتے ہوئے صحرائے سینا سے گزر رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ بابرکت ہے وہ آگ جو آگ کے اندر ہے، یعنی بابرکت ہے وہ جس کا جلوہ آگ کے اندر ہے، بابرکت ہے وہ جو اس آگ کے گرد پیش بھی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کی بات ہے، یعنی وہ ذات جو ندا دے رہی ہے، جو ندا سن رہا ہے، دونوں بابرکت۔ البتہ اللہ کی ذات بذات خود بابرکت ہے، اور حضرت موسیٰ اللہ کی طرف سے بابرکت ہے۔ واضح رہے یہ روشنی بظاہر دیکھنے میں آگ نظر آتی تھی، حضرت موسیٰ نے بھی اسے آگ تصور کیا، اس لیے اسے آگ کا، ورنہ در حقیقت یہ نار نہیں نور تھا۔ سبحان اللہ رب العالمین سے اس وہم اور گمان کا ازالہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ آگ میں یا درخت میں حلول ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ وحی کو انبیاء عام ذرائع مثلا سمعی بصری ذرائع سننے سے دیکھنے سے ہی ہوتا تھا، اور یہاں پر پھر فرمایا البتہ جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے پھر وہ برائی کے بعد اسے نیکی میں بدل دیا ہو تو یقیناً میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اپنا ہاتھ میں اپنے گریبان میں اپنے ڈالیے، اللہ کہہ رہا ہے، پھر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہے جنہوں نے لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف آپ کو جاننا ہے، بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ جب ہماری نشانیاں نمایاں ہو کر ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو سری جادو ہے، فرعون جیسے باقی کرتے تھے وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے، حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ گیا تھا، ایسا انہوں نے ظلم اور غرور کی وجہ سے کیا، پس اب دیکھ لو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے داؤد سلیمان کو علم دیا، ان دونوں نے کہا ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومنوں پر بندوں پر فضیلت عنایت فرمائی۔ سلیمان داؤد کے وارث بنے اور بولے اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی اور ہمیں سب طرح کی چیزیں عنایت ہوئیں، بے شک یہ تو ایک نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کی جاتی تھی۔ دیکھیے حیوانات اور پرندوں میں بھی افہام و تفہیم یعنی سمجھنا اور سمجھانے کے ذرائع ہیں، یہی ذرائع ان کی بولی ہے جسے آج لوگ اندازوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن حضرت سلیمان زن اور اندازے سے نہیں بلکہ ان کی بولی کو اسی طرح سمجھتے جس طرح انسان کی بولی سمجھی جاتی۔ چنانچہ قرآن میں ہدہد چونٹی کی گفتگو وغیرہ کا ذکر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بات طبیعتی قانون کے عام دفعات کے تحت نہیں ہے، جیسا کچھ لوگ اسے سائنسی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جناب دیکھتے ہیں ان کی چلنا پھرنا اٹھنا، ٹھیک ہے، ان کے حرکات و سکنات سے سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس آیت کی نص سے صریح کے مطابق حضرت سلیمان کے لیے جنات مسخر تھے، بلکہ ان کے لیے جن و انس کے ساتھ پرندے بھی مسخر تھے، لہذا اس امر میں کسی قسم کی تعویل قرآن کی معنوی تحریف ہوگی۔ انبیاء کی روح میں وہ لطافت موجود ہوتی ہے جس سے وحی الہی کا ادراک ہوتا ہے، اس لیے چونٹی کا کلام سننا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تعجب اس بات پر ہونا چاہیے کہ چونٹی کے ادراک میں یہ بات آ گئی، یہ لوگ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر ہیں، وہ غیر ارادی طور پر انہیں کچل ڈالیں گے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹی کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیو اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں یہ پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی باتیں سن کر سلیمان ہنستے ہوئے مسکرائے اور کہنے لگے
پروردگارا مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور یہ کہ میں ایسا صالح عمل انجام دوں جو تجھے پسند آئے، اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ سلیمان نے پرندوں کا معائنہ کیا تو کہا کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ ترتیب کلام سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بعید نہ ہوگا کہ کون سا، کہ شکر اور قدردانی کی قدروں کا مالک ہونے کے بعد وہ عمل صالح بجا لانا ممکن ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ صالح بندوں میں داخل ہونا صرف عمل سے ممکن نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ممکن ہے۔ لشکر سلیمان میں مسخر ایک خاص ہدہد کا ذکر ہوا ہے کہ وہ جس کا غائب ہونا حضرت سلیمان کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔